جو صحیح حدیث میں موجود ہیں اہل بیت کی شان میں، اگر وہ نقل کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر تو ایسے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دوسری نشست لگا رہا ہوں اس مسئلہ میں کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں آج دوسری نشست لگا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے مسلسل جواب دے رہا ہوں۔ یہ بریلویت کتاب ہے، اس میں اس نے دوسرا جو اعتراض کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے شیعہ ہونے پر، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کیا اعتراض کیا؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب، یہ صفحہ نمبر اس کا 41 ہے، بریلویت کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کہتا ہے کہ جناب احمد رضا صاحب نے اپنی تصنیفات میں ایسی روایات کا ذکر کیا، کثرت سے کیا، جو خالصتاً شیعی روایات ہیں اور ان کا عقیدہ اہل سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو روایات اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں وہ شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ اہل بیت کے ذکر میں ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان کے حوالہ جات بھی اعلیٰ حضرت نے دیے ہوں اور وہ روایات بھی صحیح ہوں تو پھر یہ کہنا کہ ان کا تعلق شیعوں سے ہے تو یہ تو بات بالکل درست نہ ہوئی۔ اگر کوئی بھی اہل سنت کے معتبر عالم دین ہو اور وہ روایات کو نقل کرے اور روایات کو پڑھ دے یا اپنی کتابوں میں لکھ دے جو صحیح حدیث میں موجود ہیں اہل بیت کی شان میں، اگر وہ نقل کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر تو ایسے کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں ڈھیر علماء کرام ہیں اور ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے اہل بیت کی شان میں خصوصاً کتابیں لکھی ہیں، اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو لوگ شیعہ کہتے تھے، انہوں نے اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھی تھی، لیکن وہ شیعہ ہو تو نہیں گئے، وہ نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا اعتراض یہ کرنا کہ اہل بیت کی شان میں ایسی باتیں لکھ دیں کہ جن کا تعلق شیعوں سے ہے، یہ بالکل اس کی مثال دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ان علی قسیم النار، کہ علی جو ہیں وہ جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی جنت اور جہنم کی ٹکٹیں علی دینے والے جو سنیوں میں مشہور ہے روایت، تو اس کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یہ بات تو شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے کہ ان فاطمہ سمیت بفاطمہ لأن اللہ فاطمہ وذریتها من النار۔ دوسری روایت یہ لکھ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وجہ سے رکھا گیا فاطمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت، ان کی نسل اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جہنم کی آگ سے دور فرما دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ کہتا ہے جی یہ شیعوں کی روایات ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ روایات نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن سند کے ساتھ نقل کی ہیں، حدیث جو ہیں ان کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث کو نقل کیا ہے اہل بیت کی شان میں۔ اب یہ کیوں نہیں لوگوں کو سناتے؟ سادات کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں یہ لوگوں کو باتیں کیوں نہیں سناتے؟ صرف وہ سنانے کے ہاشمیوں کو اکٹھا کر لیا اور فلاں کو اکٹھا کر کے نبی پاک نے فرمایا اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے، فلاں ہے یہ ہے۔ اگر وہ روایات سنائی جا سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں سنائی جا سکتی جو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے رسالہ میں لکھی ہیں؟ یہ کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے؟ یہ ختم نبوت احمد رضا صفحہ نمبر 98 سے۔ یہ تو میں آپ کو اصلی کتاب دکھاتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس جگہ یہ روایات نقل کی ہیں، اور جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کی روایات ہیں، نہیں، یہ ان کو سنی مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے سامنے یہ کتاب ہے، جزاء اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوت، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا رسالہ ختم نبوت کے منکرین کے متعلق، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ 1899 میں
اور 1317 ہجری میں یہ لکھا گیا۔ اب بھائیو اس کا صفحہ نمبر 132 ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں ایک روایت نقل، جو یہ جن کا نام لیتا ہے یہ احسان اللہ ظہیر، یہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کی روایات ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حوالہ جات کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام فوائد اور امام بزار اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں لکھا، اور طبرانی نے کبیر میں لکھا، اور حاکم نے بفاد ہی تصحیح مستدرک میں لکھا۔ اس روایت کو، یہ کون سی روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرما رہے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت پر نگاہ رکھی تو اللہ نے اسے اور اس کی ساری نسل کو آگ پر حرام فرما دیا۔ یہ روایات کیوں نہیں سنائی جاتی لوگوں کو؟ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ یہ بات شیعہ بیان کر سکتے ہیں اس کے مطابق؟ نہیں، بلکہ یہ سنی بیان کر سکتے ہیں، اور سنی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے ایک اور روایت نقل کر رہے ہیں کہ ابو القاسم بن بشران اپنے امالی میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ یدخل احد من اہل بیت النار فاعطانیہا، کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے، تو اس نے میری جو مراد ہے اس نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ سنیوں کا عقیدہ ہے بھائی، یہ اس میں کون سی جو ہے شیعوں والی بات کی جا رہی ہے؟ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ کنز الامال بحوالہ ابن بشران فی امالیہ عن عمران بن حسین، حدیث نمبر 34149 ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ تو پہلی جو حدیث پاک المستدرک الحاکم میں کتاب معرفت الصحابہ دارالفکر بیروت جلد 3 صفحہ نمبر 152 میں وہ اس روایت کو نقل کیا گیا کہ بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت پر نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ساری نسل کو آگ پر حرام فرما دیا۔ اسی طرح آگے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں طبرانی بسند کے ساتھ، یہ امام احمد رضا خان بریلوی یہ روایت نقل کر رہے ہیں، جن کو یہ کہہ رہا ہے یہ شیعوں کی روایت ہے۔ شیعوں کی روایت نہیں ہے، یہ انہی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں جن کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو، اور صحیح سند کے ساتھ آپ لکھ رہے ہیں۔ افاد الحسمی فی السوائق حیث قال جاء بسند، اس روایت بسند روایت ہی ثقات، اس کے راوی سب صحیح ہیں۔ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لفاطمہ فذکرہ، تو بی بی فاطمہ کو نبی پاک سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ان اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے نہ تجھے عذاب فرمائے گا اور نہ تیری اولاد کو عذاب فرمائے گا۔ یہ دیکھ لے، اب وہ اس روایت کی آگے بات کہ جس روایت کو یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ، ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما لیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ تسمیہ یہ آپ اوپر باب باندھ رہے ہیں۔ فرما رہے ابن عساکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو کیسا کرشمہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس لیے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ یہ روایت نقل کر رہے ہیں ابن عساکر سے، المواہب الدنیا بحوالہ ابن عساکر المقصد الثانی الفصل الثانی المکتب الاسلامی بیروت جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 64 ہے۔ دوسرا والا تنزیہ الشریعہ بحوالہ ابن عساکر باب مناقب السبتین الفصل الاول دار الکتب العلمیہ بیروت جلد 1 صفحہ نمبر 413 پر یہ انہوں نے بیان فرمایا۔
اب آگے اعلی حضرت باپ باندھ رہے ہیں اہل بیت آگ میں نہیں جا سکتے، اہل بیت آگ میں نہیں جا سکتی۔ یہ پوری اعلی حضرت اس بات پر تکرار کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جو صحیح سنی ہوگا، صحیح نسب ہوگا، وہ کبھی بھی نہ کفر کرے گا، اس سے کفر صادر نہیں ہو سکتا۔ صحیح نسب سنی ہو، اس سے کفر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور آگے یہ روایت لا رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو آگ سے چھٹکارے کے متعلق تو فرماتے ہیں قرطبی نے آیہ کریمہ جو ہے نا والا سوف یؤتیک ربک فترضی کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ یدخل احد من اہل بیتہ نار، فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ ان کے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ تو یہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو ان روایات کو نقل فرما رہے ہیں جو سنیوں میں معتبر ہیں۔ یہ شیعوں کا ان کے ساتھ شیعہ جو ہیں ان کی وہ اپنی سندیں ہیں، وہ ان کی اپنی وہ باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو اپنے سنیوں کی کتابیں جو پیچھے امام گزرے ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو، ان کی روایات نقل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ یہ آپ نے اپنے رسالہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتے جن کو شیعوں کو تقویت ملے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو سنیت کو تقویت دینے کے لیے پیدا ہوئے اور سنیت کو تقویت دے کے گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی وجہ سے تو تم تڑپ رہے ہو۔ تو اس کا یہ جو آپ آ گیا کہ اس نے یہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ ان کا ان روایات کو سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو حوالہ جات کے ساتھ بات کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔